الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونبينا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تو مرتبہ دوسرا اور پیش کر دیجیے علیہ الصلاۃ والسلام یہ سبحان اللہ کہنے کی اور یہ کہتے ہیں کہ تحفظ نفس سے رسالت میں قرار کریں یہ جو موضوع بڑا ٹھنڈا ہے بڑے بڑے دن مان کرا سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے تو یہ تو آپ نے موضوع بہت شدید قسم کا چڑھا ہے تو اگر آپ اس طرح سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں اس طرح نہ کہیں گے یا اس طرح بھی کہہ رہے ہیں تو اس ماحول میں تو یہ تقریب نہیں ہوگی وہ موضوع سوچا تو اس کے لیے اور بڑا ہے
تو کہیے ذرا ایک اور سبحان اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک اس جدار والا ہر میدان ہجر میرا جے پانی منگے کھونے نہ دے گیڑا او سونیا وے مہیا وے بھریا وے ہجر تیرا پانی منگے نہ کھونے نہ دے گیڑا جی کرتے اتر سامنے بٹھا درد پرانی چھیڑا پرانی چھیڑا جی کر گئے سامنے بٹھا جی کر گئے تینوں سامنے بٹھا کے. کھڑی شریف کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے؟ میں تو لگتا ہے فیصلہ آباد بہت نیڑے ہیں کھڑی شریف جی تھوڑے زیادہ نیڑے آ جی زیادہ نیڑے ہے کہ زیادہ نیڑے کہ زیادہ ہاتھ بنتا ہے نا. اوے جی کر گئے سونیا وے ماہیا وے ہجر تیرا پانی منگے جی کر گئے سامنے بٹھا کے جی کر گئے سامنے بٹھا درد جتنا کسی ایک بری کہہ رہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. اللہ وحدہ لا شریک خالق ہر جہت و مالک ہر ساز کہ ہر تعریف ہر توصیف و تمجید کے بعد امام الانبیاء شاہ ہر دوسرا خاتون کبریا احمد مرتبہ سید کل سند کل مولا کل فیل رحمت للعالمین قائد البدر محجلین نبینا شفیعنا رسولنا سیدنا مرجانا ومقوانا ومولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام سے پیش کیا ہے. یہ ابھی سزا بات کر رہے ہیں، آواز صاف کر دیں تو جب کوئی ترنم میں پڑا جاتے ہیں آپ کو چلا دیں. ابھی ذرا سادہ بات کر رہے ہیں تو آواز بالکل سادی ہو جائے تو مجھے زیادہ اچھا ہے تاکہ بات سمجھ آئے. باقی اگر میں کوئی آپ کو جہاں کو ترنم میں آپ مجھے لگائیں گے تو میں لگ جاؤں گا، تو ایسا بھی آپ سماعت کریں گے. درود و سلام ہم نے اس نظریے سے پیش کیا کہ ہم اپنے آقا کی نظر میں رہیں. حضور سیدی محدث اعظم
حضرت سیدنا ابو الفضل محمد سردار احمد قدس سر العزیز داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھیے. اس نے کہا سرکار یہ بتائیے، ایک شخص حضور داتا کی بارگاہ اقدس میں ہر روز آتا ہے لیکن جلدی سے دعا مانگتے اب چلا جاتا ہے. آتا ہر روز آتا، اور یا سید یہ شخص سال میں ایک بار آتا ہے، ساری رات رہتا ہے. تو بظاہر کون سا بہتر ہے؟ کیا خوبصورت الفاظ فرمائے. فرمایا جس کی روز حاضری لگتی ہے یہ بہت مرتبے والا ہے. اس نے کہا حضور یہ کیوں کر کہا؟ فرمایا اس لیے کہ روز آنے کی وجہ سے یہ نظر میں ہے. نظر میں رہنا بڑی بات ہوتی ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے مولا کی نظر میں، اپنے حبیب کی نظر میں رہنے کے لیے کرتے ہیں. زندگی میں یاد رکھیے نظر چڑھنے والے بندے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. جہے بندے نظر چاہ جانا پھر جنہوں نظر لگ جائے پھر انہوں لگ جائے. مسئلہ ہے کہ العین حق، کہ نظر حق ہے. یہ بد ہو یا اچھی ہو، تو جو بری نظر لگ جائے تو کھانا خراب کر دے، اور اچھی نظر لگ جائے تو اس کی زندگی ایسی بنتی ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے. درود و سلام ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا کی نظر میں رہنے کے لیے. اپنے آقا کی یا رسول اللہ نظر میں رکھیے، یا رسول اللہ نظر میں رکھیے. دوسرا آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ فقیر دعا کرتا ہے کہ جب بھی داتا صاحب حاضر ہو تو مجھے چھینک آ جائے. انہوں نے کہا حضور آپ نے کیسی بات فرماتی ہے؟ فرمایا جب بھی میں یہاں بیٹھا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے چھینک آ جائے. انہوں نے کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا داتا صاحب زندہ ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب مجھے چھینک آئے گی تو میں نے کہنا ہے الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ اس کا پورا جواب تو علماء نے آپ کو یقیناً سکھایا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا. تو فرمایا میں کہوں گا الحمدللہ تو داتا صاحب چونکہ میرے قریب ہوں گے تو آپ فرمائیں گے یرحمک اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے. فرمایا داتا صاحب نے کہنا ہے اور میرا کام ہو جانا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ داتا صاحب سے ڈاک سیدھی مدینے جاتی ہے، رستے میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، سیدھی. تو نظر میں رہنا بڑی بات ہوتی ہے. ایک بار نظر میں رہنے کے لیے ذرا اس محبت سے درود و سلام پڑھ کے دکھائیے. الصلاۃ والسلام. میں بڑی کوشش سے یہاں آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوں. مسلسل سفر ہے اور تھکاوٹ ہے، اور جدھر سے ہم لوگ آئے ہیں شاید جہاں بھی ہمیں ادھر سے پڑے گا آپ اچھے رستے کی طرف ہمیں لگا دیں گے تو ہم آسانی سے واپس چلے جائیں گے. تو رات بھی میری نیند پوری ہے، دن بھی میں نہیں سو سکا. تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اب آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جاگتے ہیں علماء کی، اہل دل کی، ذاکرین کی خوبصورت نظروں کو خوبصورتی سے جاگتے ہوئے دیکھ سکوں. مجھے جس موضوع پہ کلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں کہ ابھی یہ موضوع بڑا تگڑا ہے کہ یہ سوکھا نہیں، انہوں سننا بھی سوکھا نہیں کہ انہوں بولنا بھی سوکھا. مطلب دلیری والا مضمون ہے جی. تو میں کوشش کروں گا کہ اس طرف بھی جاؤں. اس سے پہلے میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، ذرا سماعت کیجیے گا. زندگی میں یہ بات یاد رہے، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ایک ٹشو ہے، میرا یہ تجربہ ہے ساری زندگی کا. آپ غور کیجئے کہ آپ بازار میں یہ پورا ٹشو کا ڈبہ لے جائیں اور کسی شخص کو یہ جا کر یہ کہیں کہ مجھے اس کے عوض میں کچھ دے دے تو وہ آپ کو نہیں دے گا. بڑا ٹشو آپ کر لیں، مطلب اچھا سائز ہے اس کا، آپ اس سے آدھے سائز کا تو نوٹ لے جائیں
اور جا کر اس شاپ والے بھائی کو کہیں کہ مجھے یہ چیز دے دے، وہ یقیناً آپ کو دے گا۔ آپ کے یار آپ نے نوٹ سے تو مجھے کوئی چیز دی تھی، ٹیشو سے مجھے نہیں دی، چلے اس طرح کریں میں بڑا اشتہار لاتا ہوں گھر سے۔ وہ کہے گا بھائی ذرا رک رہے ہیں، آپ بینر بھی لے لیں تو میں نے آپ کو چیز نہیں دینی۔ آپ سکہ دیں گے، رائج الوقت سکہ وہ دیں گے، وہ آپ چھوٹا سا بھی دیں گے نا مجھے تو میں آپ کو چیز دوں گا۔ یاد رکھیے خطاب باز کلام، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے میں اپنے مالک سے گھر کے یہ کہتا ہوں، جس بیان اور جس کلام کی دلیل قرآن اور حدیث نہیں، وہ اس ٹیشو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اللہ رسول کے کلام سے کیا ہوا کلام بیان جو ہے وہ مختصر سے مختصر ہو، صرف بسم اللہ کا کلمہ ہو، اللہ وہ 4 گھنٹے کی تقریر سے بھاری ہے، 4 گھنٹے کی تقریر سے بھاری ہے۔ تو میں کوشش کروں گا میں ٹیشو نہ دے کے جاؤں کو رائج الوقت سکہ دے، میں کوشش کروں گا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت کلام کون سا ہے؟ اللہ کا۔ بولیے کس کا ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑا کوئی کلام نہیں، خدا کے کلام سے بڑا مضبوط، دلوں کو سنوارنے والا، نکھارنے والا قرآن کریم سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں۔ اللہ نے اس پاک کلام میں فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دو۔ یارو کلام کتنا سونا ہے، رب فرمائے سونے تو کہہ دیتے مدینے والا بولے۔ حضور کی عظمت سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ کی توحید کا اعلان بھی خدا نے کہا، زمانہ میں رب کبھی محبوبہ وہ کہتا رہے، لیکن قل هو اللہ احد، جو تیرے منہ چو سواد سونے کسی دے منہ چو حبیب آپ کہیں قل اے محبوب آپ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ تو چاہیے کہ اس پر فضل پر اور رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا وہ خوشیاں منائیں، خوشیاں مناؤ، فرحت کرو۔ پنجابی چلو کہتے ہیں کہ چاہ کرو، کی کرو؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ بڑا پیارا کوئی قریبی دوست آ جائے نا تو اسے دیکھ کے بندے کو چاہ چڑھ جاتی ہے، جن پنجابی جیسے کہنے کہ بندے کی چاہ چڑھ گئے۔ یاد رکھیے ایک ہوتی ہے بشارت اور ایک ہوتی ہے فرحت۔ بشارت کہتے ہیں ظاہری خوشی کو اور فرحت کہتے ہیں باطنی خوشی کو۔ تو فرمایا کہ جب اس فضل اور اس رحمت کی بات ہو تو مجھے صرف ظاہری خوشی نہیں چاہیے، تمہاری قلبی فرحت اور خوشی چاہیے، جسے ہم نے فرحت کہہ کے استعمال کیا۔ تو فرمایا صرف تم تو نہیں خوش ہونا بلکہ اندروں بھی خوش ہونا، صرف اوپر سے نہیں خوش ہونا، فرحت کا ذکر کیا اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ آپ علماء سے بیان یقیناً اس پر کئی سن چکے ہوں گے، سینکڑوں آپ نے اس پر تقریریں بھی سنی ہوں گی۔ اگلا جملہ بولنے سے پہلے قرآن پاک کا ذرا اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دھیاں جہے گھر نہ ہون وہ بھی اُنہ ہی طالب ہوتا ہے دھیاں کا کہ جتنا طالب کوئی پترا کا۔ ابھی میں ایک جگہ خطاب پہ گیا تو مجھے وہ کہنے لگا جی کہ میرے 4 پتر ہیں، حضور دعا کرو اللہ میں دھی دے دے۔ جب اس نے دھی کا لفظ بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو مجھے محسوس ہوا اے اللہ خواہشیں کتنی ایک جیسی ہوتی ہیں، جڑے دھیاں منگتے ہیں انہوں کی اکھاں بھی آنسو نے، جڑے پتر منگتے ہیں انہوں کی اکھاں اترو نے۔ آپ کسی سے پوچھیں جی کہ آپ کے گھر میں کیا ہوا ہے، تو کسی کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہو تو بڑے فخر سے آگے کہتا جی اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا، جی بولو اللہ کا۔ اچھا ہم اس سے پوچھتے بھی اللہ کا فضل ہوا ہے تو کیا ہوا فضل، کہتے جی اللہ نے میں دھی دی، اللہ نے میں پتر دیتا۔ یہ مطلب ہے بھی زمانہ جانتا ہے کہ دھی تے پتر اللہ کا فضل ہے بلا دلیل، اس پہ کسی کلام کی ضرورت نہیں۔ دیانتداری نہ دسو تیرا میرا پتر تے دھی، یہ بھی نہیں پتا کہ فرما بردار ہون گے یا نا فرمان ہون گے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں بھی چنگے ہون گے یا مندے ہون گے، ماپیاں دے ایک گلیاں دے گریبان پکڑن گے انہوں دی خدمت گزار ہون گے، یہ بھی نہیں پتا۔ تیرا نا فرمان پتر یا فرما بردار پتر جہاں ہلے پتا کوئی نہیں، وہ فضل بھی ہوئے تو بندہ کہتا جی میرے تے رحمت بھی ہوئی ہے۔ لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا، نا فرمان دھی تے پتر اللہ کا فضل بھی ہوئے، اللہ دی رحمت بھی ہوئے،
جنہوں رب نے آپ فرمایا ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین، رب فرماتا سونیا تینوں بھیجیا تے انہاں مومناں تے میں احسان بھی فرمایا ہے، انعام بھی فرمایا۔ ذرا سوچ نا فرمان یا فرما بردار پتر ہجے آئے گے تے اللہ دا فضل بھی ہے تے جے صدقے رب نے کونین تے فضل بنڈے ہون ہوئے آپ فضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ مکانہ دے ہوتے تسی غور کرو، بڑا خوبصورت جا لکھا تھا ہاذا من فضل ربی، بندہ پوچھے بھی تہاڈی کمائی حلال دی ہے یا حرام دی ہے، نہیں پتا نہیں کہ اسی لوگاں نال گل کر لی شاید قرآن ناراض ہو جائے بھئی کمائی حلال ہے یا حرام ہے جی یہ نہیں پتا، تو بھئی یہ فضل ربی کیسے ہے؟ فضل ربی تو تب ہوگا نا اگر حلال ہو تو، نہیں یہ سوال نہ کرے ویسے اللہ کا فضل ہے، یہ تو مطلب ہے بھی تانوں پتہ ہے بھی مکان جڑے نے یہ بھی اللہ دا فضل ہے، دیانتداری نہ دسو یہ مکان جڑا حلال یا حرام بنیا یہ پتہ کوئی نہیں تے یہ اتنے لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، چلو اسی اللہ کا فضل ہی من لیا ہے، ذرا دیانتداری سے بتائیے یہ گھر جو آپ نے بنایا ہے اس کے حلال اور حرام کے بارے میں شک ہے یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، تو جس کے وجود کی بدولت اللہ نے کائنات بنا یہ اللہ کا فضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور رحمت کے بارے میں تو قرآن پکار کے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو یہ تو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حضور اللہ کا فضل ہے اور حضور اللہ کی رحمت ہے، تو قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، حضور بھی اللہ کا فضل ہے، حضور بھی اللہ کی رحمت ہے، تی بھی اللہ کی رحمت ہے، پتر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر تو منع کر دینا کہ تسی کھاؤ کچھ نہ، ہفتے بعد تھوڑی صحت ٹھیک ہو جائے تو تسی روٹی کھان لگ پو تو تسی کہنا یار میرے تے اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اور ایک وقتہ گندم دا دانا اللہ کا فضل ہو سکتا ہے جہدے صدقے اللہ نے اناج بنایا وہ فضل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لوگوں سنو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، تفسیر میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور تفسیر میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد محمد عربی کو بھی مراد لیا گیا، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ خوشی منانا تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو تمہارے دھن دولت سے، یہ خوشی منانا یا یہ فضل اور یہ رحمت یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے، محبوب ہے، درجے میں اعلیٰ ہے، اکبر ہے، اعظم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 7 سال تھی، کتنے سال کی؟ فرماتے ہیں 7 سال کی میری عمر ہے، تو آدھی رات کے وقت گاؤں میں شور پڑ گیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ گاؤں میں شور پڑا تو پتہ کیسے چلا؟ آج بھی جہاں شور شرابہ کم ہو تو گاؤں میں اگر ایک آدمی ایک کونے سے کھڑا ہو کے آواز دیتا تو پورے گاؤں میں آواز سنتی ہے، پھر سارے پنڈ سے پتہ لگا بھی کو بولے ہیں۔ تو یہ فیکٹریوں کا شور، یہ لاریوں کا شور، اور یہ آج موسیقی کا زمانہ ہے، لوگ تو اب تو کانوں میں بھی لگائے بیٹھے ہیں جی، باپ آوازیں دیتا رہتا ہے، پتر میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ گاڑی میں اسی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میری 7 سال کی عمر ہے، تو ہمارے اس علاقے میں شور مچا دی رات کو۔ فرماتے ہیں کہ جب شور مچا تو میں بھی باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ ہمارا سب سے جو بڑا مذہبی شخص تھا اس گاؤں کا، وہ شور مچائے جا رہا ہے اور یہی کہتے جا رہا ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے میرے پیچھے پہاڑ پہ آؤ، میں نے ایک چیز دیکھی ہے میرے پیچھے پہاڑ پہ آؤ۔ ایک بندہ نکلیا، دوسرا نکلیا، تیسرا نکلیا، انہوں نے کہا ہرے نہیں کی دیکھ رہا ہے؟ سارا گاؤں اس کے پیچھے چلتا چلتا جب پہاڑ کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ سامنے ثابت کہتے میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ستارہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا یہ ستارہ اس وقت طلوع ہوگا جب آخر الزمان نبی دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے وہ طلوع ہوتا تارا دیکھا،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا اشارہ دیکھا. فرماتے ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں. اور پھر جب سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایمان لائے تو پھر وہ مشہور زمانہ کلام جو ساری دنیا کہتی ہے وہ بھی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ تواڈے جیا سونا تے میری آنکھ نے ویکھیا ہی کوئی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل جمال والا یا رسول اللہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ ایسے بنائے گئے ہیں ہر عیب سے پاک. آپ ایسے بنائے گئے ہیں ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہیں. اس طرح آپ کا مقام ہے کاننا قد خلقت کما تشاء. جیسے آپ کہتے رہے قدرت آپ کو بناتی. پوچھ پوچھ کے بنایا سونے تیری آنکھاں کے لیے بنایا. اب یہ عقیدہ کس کا ہے؟ صحابی رسول کا. بولیے کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کانک قد خلقت کما تشاء. آپ کو آپ کے خدا نے ایسے بنایا گویا کہ آپ کہتے رہے آپ کی مرضی سے آپ کو اللہ نے بنایا. یار ایڈا بھی سونا ہوئے گا کوئی کہ جنہوں انج بنایا ہوئے کہ جنہیں انہیں چاہیا ہوئے. ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جس کو اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ جس کے حسن کا خدا نے کسی اور کو بنایا. اتنی حسین ہو جاتی. یہی حضرت حسان بن ثابت. آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. یہ دسو کہ بندہ جتنا بڑا ہوئے ہوتے دشمن بھی ہونے بڑے ہوتے ہیں جی. لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا قرآن ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. جتنی بڑی پرسنالٹی اتنا بڑا دشمن. تسی کدی کسی ماڑے بندے کا دشمن نہیں دیکھو گے. دشمنی چنگے بڑے بندے کی ہوتی ہے. کہتے یہ بندہ دشمن دار ہے. لوگ دشمن دار ہونا بھی اس میں فخر کرتے ہیں. حالانکہ میرے نبی دشمنیاں ختم کر کے پیار کی دولت دے گئے. ہم نے اس پیار کی دولت کو سمیٹ ڈالے. لفظوں پہ غور کیجیے گا ذرا. جتنا بڑا انسان اتنا بڑا دشمن. بھئی حضور جیسا انسان کون تھا اور حضور کے دشمن کو اس روپ میں خدا نے ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں آپ کے سامنے کر دیا. آپ لفظوں پہ غور کیجیے گا. جنگ بدر میں یہی حسان بن ثابت کہتے ہیں. آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے تو جب جانے لگے اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مالک ہے امیہ وہ ابو جہل کو ساتھ لے کے گیا. کہنے لگا آ جا اسی بدلہ لے لینا سارے تم ہی آ جا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں وڈیرا بندہ سی تے میں دونوں کھلو کے انہاں دی گلاں سندا سی تے میرے کاناں 'چ انہاں دی آواز آندی سی. اللہ کی شان ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی موت آئی ہو تو وہ اپنی تقدیر کی طرف خود بڑھتا ہے. حضور کی تلوار کی طرف یہ ابھی خود بڑھ رہے ہیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں میری عمر بہت زیادہ تھی تو میں جا نہ سکتا. حضرت بلال کو بھی کہا کہ تم ہی آ جا تیرا بدلہ لینے کا موقع آ گیا. حضرت بلال بھی چلے گئے. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر بڑی زیادہ ہو چکی تھی تو میں میدان جنگ میں جا نہ سکتا. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو مجھے میرے آقا نے فرمایا حسان تم بیٹھو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. دیکھو اب کیا کرتے ہیں. وہ فرمایا کہ جب بدر میں ابو جہل کا سر کاٹا گیا. دیکھیں جی ذرا غور کیجیے گا لوگوں کے اندر کفر کس کس درجے کا ہوتا ہے. جب ابو جہل کا سر کاٹا گیا نا تو ابو جہل یہ کہنے لگا کہ میرا سر جو ہے نا ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا. سردار ہے نا میں تے پتہ لگے گردن میری پئی ہوگی تے پتہ لگے بھی سردار دی گردن پئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بندہ ایڈا پیڑا ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیے گا ذرا انسان کے وجود میں خواہشیں کس طرح پنپتی ہیں. کہنے لگا گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا. ویسے نہ کاٹنا پتہ لگے سردار کی گردن ہے. جب گردن کاٹی گئی حضرت حسان بن ثابت کو پتہ چل گیا کہ فتح ہو گئی ہے سارا کام ہو گیا. حضرت حسان بن ثابت کا شعور بیدار ہوا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ذرا اجازت ہو تو میں بھی کو اپنا حصہ ڈالوں. فرمایا حسان تم کیسے کرو گے. حضرت حسان بن ثابت نے ایک ڈوری لی. اب لفظوں پہ غور کیجیے. میں آپ کو یہ جو روایت سنانا چاہتا ہوں اس کے پیچھے ایک سبق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسان بن ثابت نے ڈوری لی. اس
کٹے ہوئے سر کے یہ گردن میں ڈال کر اور ناک سے اور منہ سے نکال کر اس کو گرا لگائی. لفظوں پہ غور کیجیے گا. گھیرا لگانے کے بعد حضرت حسان بن ثابت نے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا. بھئی ہن آپ بڈھے نے, وڈیری عمر دے نے, میدان جہاد میں جا نہیں سکے. ابو جہل کے کٹے ہوئے سر کو حضرت حسان بن ثابت گھسیٹ رہے ہیں. دوروں یہی لگ رہا کہ جویں یہی اس سر وٹ کے لے آئے. اچھا صحابی مسکرا رہے ہیں سارے کے سارے. وہ مسکرا رہے کہ دیکھیے حسان کیا کر رہا ہے. یار صدقے جاؤں, جب حضور کی نظر کے سامنے سے گزرے تو میرے آقا مسکرائے. آپ جانتے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں, حضور اتنا کبھی نہ مسکراتے تھے کہ آپ کے یہ داڑھ مبارک انیاب تک نظر آئے. بہت کم ہے, صرف چند موقعوں پر آپ کا یہ انداز ہوا. حضرت حسان کا یہ انداز دیکھ کر میرے آقا یوں ہنسے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آنے لگے. حضرت حسان بن ثابت کو دیکھا, اور حضرت حسان بن ثابت اور بڑھاپے میں اور عمر زیادہ ہے, اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کا دشمن لے آیا. اب سرکار دو عالم کی نظر کے سامنے اس کا سر قلم کیا گیا ہے. صدقے جاؤں میرے آقا نے حضرت حسان کے لیے دعا کی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور تو بڈھا بھی ہمیں اور تیرے وجود طاقت بھی کٹ ہوئے, مدنی دے دریائے رحمت وچ اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ تو اپنا حصہ جیویں بھی اللہ دے دین چ پا, میری مدنی دی نظر پھر بھی تر اتار چاہیے. اپنا حساب نہیں, نبی کے راج جو ہو سکتا ہے یہ تو کدی پیچھے نہ ہو, یہ تو کدی پیچھے نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے مائی آ گئی ہے. زمانہ جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ مائی آتی ہے. جس سورت کی ہڈی مشہور ہے جی, میں نے تقریباً اس میں 1 سال خطاب کیا پورا ریگولر مسلسل. اب آپ سوچ لیں سال میں کتنے جمعہ مبارک ہوتے ہیں. تو وہ سورت کی ہڈی لے کے مشہور ہے. اور آخر کے بادشاہ دے خزانے مک گئے, تو کہڑے کمرے بھی ہیں. انہیں کیا اور کچھ ہونا ہو, یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام تو آئے گا. آپ ذرا غور کیجئے کہ لوگ آج بادشاہوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ جی فلاں بادشاہ خریدنے کے لیے آیا تھا, لیکن اس مائی کا ذکر ہر زبان سے چرچا ہوتا ہے. ذرا غور کریو, جو تو نبی پاک پہ درود پڑھ دے نا اور کچھ نہیں, نبی پاک پہ درود پڑھنے والوں میں نام تو آئے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اپنے آقا پہ درود و سلام بھیجنا سرکار دو عالم علیہ السلام پہ یہ معمولی بات نہیں ہے. ذرا اگر اجازت دے تو امام محمد رضا بریلوی کو ساتھ لے جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آقا کی شانیں دیکھ کے کچھ یوں کہتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کتنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں, آپ کتنے مہربان ہیں مدینے کے تاجدار. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جان بھی قربان کروں, دو جہاں بھی قربان کروں, پھر بھی جی نہ بھرے. اور پھر بھی جی نہ بھرنے کے بعد یا رسول اللہ میں یہی طلب کرتا رہوں کہ یا اللہ کروڑوں جہان دے, میں تیرے حبیب پہ قربان کرتا رہوں فدا. میرا جی نہیں بھرتا. کیوں نہیں جی بھرتا؟ کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہی ہے نا, میں گدا ہوں اپنے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا انعام نہیں, کرو مدحا اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ تھوڑا ذوق و بتی ذرا پڑھ کے دیکھیے, پڑھیے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آپ کی آوازیں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں, ذرا مہربانی ذرا پڑھ کے کوشش کریے نا. میں گدا ہوں اپنے
کریم میں گدا ہوں میں گدا آپ کے دربار اقدس میں اس نے دیکھا کہ کچھ ٹوٹی ہوئی ریلیں موجود ہیں پرانی اور وہ سیدھا سی چٹائی ہے. اس نے کہا حضور آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت ملکہ دیا کلام لکھنے کا, تو ریاست نان پارا کا بڑا خوبصورت رئیس ہے, تو نماز کا بھی پڑھا ہے. لفظوں میں غور کیجیے کس کو کہہ رہا ہے, امام محمد رضا کے سامنے. کہنے کا حضور کو نماز کا پڑھا ہے تو اس کے لیے کچھ قصیدہ لکھ دیں. اگر آپ قصیدہ لکھ دینا یا سیدی تو آپ قصیدہ لکھ دیں تو وہ آپ کو نماز دے گا, یہ ساری غریبی دور ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار نے قلم لیا اور کاغذ لیا اور پکڑ کے نا آپ نے یہی شعر لکھ دیا. فرمایا احمد رضا کا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, لنگر نہیں بچڑی گڑی جو لبے سے کھا رہے. جس نے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھائے ہوں وہ کسی کا لنگر نہیں کھاتا. کروں مدح اہل دوبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدھا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا الہ نہیں. فرمایا میرا دین کوئی نان کا ٹکڑا نہیں ہے کہ سب سمجھتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں مجھے ایک اور شخصیت یاد آ گئی, حضرت سیدی محدث اعظم. آپ نے کیا خوبصورت بات فرمانی. کسی نے پوچھا حضور آپ ہندوستان میں آپ رہے ہیں, جلوہ گری آپ نے کی ہے, تو آپ خواجہ اجمیری کے دربار پہ بھی جایا کرتے تھے. اب لفظوں پہ غور کیجیے گا. کسی نے کہا حضور آپ وہاں لنگر شریف کھایا کرتے تھے. حضور نے جو الفاظ استعمال کیے, اس نے کہا حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی. حضور محدث اعظم کو اب ظاہر ہے آپ ہندوستان کی خوبصورت اردو بولنے والے. اللہ اللہ. کہنے کا حضور مجھے لگتا ہے آپ کو پنجابی نہیں آتی. مسکرا کے فرمانے لگے مجھے آتی ہے. اس نے کہا حضور یہ بتائیں پھر پیٹ کو کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا پیٹ کو ٹھڈ کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا ٹھڈ کہتے ہیں. اس نے کہا حضور یہ تو آپ نے ٹھیک بتایا, اب ذرا سنیے. تو وہ اللہ کے ولی کیا فرمانے لگے, کہا کہ حضور آپ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار پہ آپ جاتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا. اب لفظوں پہ غور کیجیے گا. ہمارے یہاں جب بھی ہم معاشرے میں کسی سے پوچھا جاتا ہے نا, مرید ناقص بھی ہو
لوگ کہتے ہیں پیر بننا سولی تے چڑھنا ہے. خدا دی قسم جے لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ پیر بننا کتنا اوکھا ہے, کبھی کوئی پیر نہ بنے نہ کھوائے. صرف ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا مخدوم ہمیشہ آزمائش میں ہوتا ہے, خادم رحمت میں ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے, اہل علم اس پہ توجہ فرمائیں. مخدوم کی آزمائش ہوتی ہے, جدی ہاتھ جمعے جا رہے ہوں نا, ادھر سفر جو سیدھا مدینے تو مکے تے مکے تو مدینے, یہ معرفت الہی و معرفت مصطفیٰ رکھتا ہے تو یہ اس کے ہاتھ چومنے کا اس کو فائدہ ہے. وگرنہ یاد رکھیے چومنا بخشا جائے گا, یہ پھنس جائے گا, لہذا دھیان کریو. مخدوم آزمائش سے ہوتا ہے, خادم رحمت میں جڑا چوکی کیا جڑا پیری پہ گیا وہ تے کم ہو گیا, وہ تے کم ہو گیا. تو اکثر ہم کسی سے پوچھتے نا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ جی آپ نے کیا پایا, تو بڑی تفصیل سے بڑی ڈیٹیل سے بتائیں گے میں نے اتنی ریاستیں کی, میں نے اتنی عبادات کی. حضور محدث اعظم جنہیں زمانہ بڑے نام سے جانتا ہے, اور اتنا بڑا نام ہے, ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کے مرشد نے آپ کے وصال پر ایک تاریخی جملہ بولا, حالانکہ خود امام احمد رضا بریلوی کے بیٹے ہیں آپ کے مرشد, لیکن محدث اعظم کا وصال پہلے ہوا اور ان کے وصال باکمال پر ایک جملہ لکھا. انہوں نے لکھا ایک کلام پورا نظم ہے جس کا عنوان یہ ہے, نائب رضا جاتا رہا. اللہ اکبر. نائب رضا خود ہے کہ محدث اعظم کو رہے, یعنی اپنے مرید کو نائب رضا کہا. تو پوچھا کہ حضور محدث اعظم آپ یہ بتائیے کہ آپ خواجہ اجمیری کے آپ دربار میں رہے ہیں, تو حضور ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں کیا پایا. لفظوں پہ غور کیجیے گا. فرمایا فقیر وہاں حاضر ہوتا اور وہاں چشتی بسکٹ کھاتا. یار یہ سوال ہے کہ عاشقوں میں عاشقہ کی بزم سے بیٹھا ہے یار. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا میں چشتی بسکٹ کھاتا. یار کو بندہ رب کے دسو, ذرا غور کرو. ہمارے ہاں آج فیض اور فیوز و برکات کی کتنی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن کسی دوسرے سلسلے کے بزرگ کی ادب میں ایسے الفاظ بولنا صدقے جاؤں یہ اللہ والوں کا تو امتیاز ہے. فرمایا فقیر جب بھی وہاں گیا تو ہاں چشتی بسکٹ کھانے کو ملے. اور کیا حضور وہ کیا تھے؟ فرمایا لوگ لنگر کھاتے تھے تو جو ٹکڑے بچتے تھے, لوگ پوچھتے ہیں زبانوں میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تاثیر یوں ہوتی ہے, فرمانے لگے جو وہاں ٹکڑے بچتے تھے نا تو سردار احمد کو ٹکڑے اکٹھے کیا کرتا. مجھے ایک بندہ ایک دن کہنے لگا کہ یار تو ٹکڑے روز اکٹھے کرتا ہے, تو انہیں جا کے بیچنے. تو آپ فرمانے لگے کہ ان ٹکڑوں کے عوض کوئی مجھے خرید لے, ان ٹکڑوں کے عوض کوئی سردار احمد کو خرید لے. میں کون ہوں جو یہ ٹکڑے بیچوں؟ فرمایا میں تو یہ چشتی بسکٹ سوغات سمجھ کر اپنے گھر لے جاتا ہوں, اور صبح و شام جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میں اسی سے اپنا پیٹ بھرتا. آپ سمجھتے اللہ والوں کی محبتیں کیا ہیں؟ یہ ہے اللہ والوں کی محبتیں. اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ والوں کی محبتیں انسان کو بناتی ہیں. عاشقان اللہ رسول میں آپ کی خدمت میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں معاشرے کے درد اپنے سینے میں رکھتا ہوں. اکیلے بیٹھ کے پہلے رونا آتا ہے, پہلے روتے ہیں اکیلے بیٹھ کے. جی روتے ہیں, چنگا روتے ہیں. اچھے اور کیجیے گا, ہم وہ ہیں جن پر احسان ہوا. جن پر کیا احسان ہوا؟ یہ احسان کا بدل ہے جی. نوجوان ساری رات بیٹھے ہیں جی, ان کے ہاتھوں میں کیا چل رہا ہے؟ یہ احسان والے تو تمہیں نبی ملا, تھوڑے ویڑے سے نبی آیا, آپ کو رسول ملے, آپ کو حبیب خدا ملے, جس کے قدموں کے نیچے عرش مولا ہو. عرش مولا جن پیرا تھلے, تجھے اس کی کیا قدر ہو. بے قدریاں کر کے تو پورا مزہ ہے یار, بڑا حال بڑا دعا کریا کرو نا, ماں پیو نے بھی بے قدر نہ بڑھائے. بندہ جو بے قدر ہوتا ہے نا کھانا والا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹے سے ایک خادم آستانہ عالیہ کا, ہزاروں لوگ مجھے ملتے ہیں, میں اس قابل نہیں لوگ لے سکتے تھے. دعا کرو میں جنہ ماپیاں بچیاں کے بارے ٹوٹیا دیکھ گیا. ایک بندہ کہنے لگا میرا پتر ڈاکٹر ہے. میں نے کہا مبارک ہو, بسم اللہ, بڑی پیاری بات ہے. کہنے کا سن کر بھی دعا کرو, میرے سے بلایا کر.
نے کہا کہ آپ نے اس کو پڑھایا؟ میں نے کہا کہ اس کو پڑھایا کہ اس کی ماں ساتھ بیٹھی، بیوی نے پردہ کیا ہوا، تو بزرگ عورت ہے، کہنے لگی آپ دعا کریں گے؟ میں نے کہا جی میں کروں گا جو میرے پاس ہے، میں دعا کروں گا۔ کہنے لگا دعا کریا کرو میرا پتر مینوں صحیح بلائے، کوئی وظیفہ ہے جی میرے واسطے، کوئی وظیفہ ہے میرے واسطے، یہ میرا پتر میں نے بلا رہا ہے۔ اس زمانے میں اپنے بھائیوں اپنے بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں، اوے اسلام والوں تمہیں خدا کا رسول ملا، اور کیسے ملا، کس مقام سے ملا، اور یہ قدر کی ہم نے، اور یہ قدر کی اپنے رسول کی، ذرا اس سے پیچھے ہو جائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے، فرمایا کہ جب میرا قدم مبارک زمین پہ لگا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر کے مسجد بنا دیا۔ مسجد اس واسطے بنی سی کہ اللہ کی طرف آپ آپ نے گڈی دیتی ہوئے نا تو بریک لاؤ، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرول پمپ ہے، یہاں آپ نماز پڑھیے جنہوں کو گڈیاں نہیں۔ میں نے ایک اور بات معاشرے میں دیکھی ہے بھی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، آپ غور کیجیے گا۔ میں نے ایک دن اپنے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اپنے مساجد کے باہر یا یہ گلے جو رکھے ہوتے ہیں ان میں زیادہ پیسے کون ڈالتا ہے؟ اس نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور سائیکل والے بہت پیسے پاؤندے نے، گڈیاں والے میں کہتے حضور انہوں کی گڈی تو تھلے نظر ہوئے تو انہوں نے پتا لگے۔ ہاں مسجدوں کے گلے بھی بات نہیں تو سائیکل والے تے موٹر سائیکل والے نا، اللہ نے تمہیں گڈیاں دیتی ہیں جتنے تمہیں خدا دا کرم نصیب ہوئے، بریک لگائے نماز پڑھیں اور اپنے اللہ کے حضور شکر ادا کریں۔ ذرا غور کیجیے گا، بے قدریاں کو جدوں کو آگے نا تو انج ہی ہوتا ہے، تو بے قدری نہ کریا کرو۔ ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے جس چیز کی بے قدری کی جائے نا تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، وہ دوبارہ نہیں آتی۔ تو وہ یہ جو نارووال کے علاقے کی طرف سے یہاں شکرگاہ نارووال یہاں سے وہ چاول کی سوغات دے کے اپنے گھر کی طرف جایا کرتے تھے۔ میں نے پھر بزرگوں کی زیارت کی ہوئی ہے تو جب دیکھنا اکثر بولی کہنا کہ میرے فلاں بھائی نے دی ہے، اچھا گھر جا کے انہوں نے کی کرنا لایا بھی اللہ یہ چاول لایا۔ 3 ماہ بعد جب ملے تو دیکھا کہ تو کہنے لگے یار ہم کرو نا چول مک گئے نے۔ میں کہا تھی تو چولا کی دنیا پوری نے چک کے موڑے تے لے تے گھر کیوں چول مک گئے؟ کہنے لگے کہ میں جدوں بھی چول لے کے جانے تے میں اللہ والی نو کہنا گھر والی دھیان کری رزق دی کتے بے قدری نہ کری، یہ نہ ہوئے رزق ساڈے تو رس جائے۔ کہنے لگی کدی ادھر پھر آخیا بھی آ ہی جاتے نہیں، کدی ادھر پے ہونے کدی ادھر ادھر پڑے ہونے۔ بے قدری کا انجام یہ ہوا جیڑی شاید کرو رس جائے وہ پاویں رزق ہوئے مڑ نہیں آتا تے پاویں یار ہوئے مڑ نہیں آتا۔ کسے ویلے میرا یار جے آوے نفرت کر کے مڑ نہ جائے، ہنجواں دے نال ویڑا مینوں اپنے دل دا دھون دیو۔ غور کیجیے گا، میں درد دل سے یہ پیغام دے کے آپ سے محبت سے اجازت چاہوں گا۔ اس قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو آدمی جب تک پاک نہ ہو وہ اس قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے گا، جب تک جسم پاک نہ ہو قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا، تو جب تک روح پاک نہ ہو مانوی قرآن محمد عربی کو کیسے چھوا جا سکتا ہے؟ یہ میں پیغام دیتا ہوں۔ اور احسان والے بھائیوں، اس خدا رسول کا احسان ہوا ہم پر، مدنی تاجدار کا ہم پہ احسان، مدینے کے تاجدار کا ہم پہ احسان ہے۔ سنیے میں چند منٹ آپ کی خدمت میں آتا ہوں، سنیے مدنی تاجدار کا احسان ہے ہم پر۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، جڑی چیز کا رس جائے نا دوبارہ نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ کے گھر سے کوئی چیز روٹ گئی وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ رزق روٹا لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ماں باپ رسے وہ بیچارے آج اس واسطے جانے نہیں کہ وہ میرا گھر تسی وہ اپنے گھر آتے ہیں۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا کہ میرے بابا مجھ سے اکثر مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں مجھ سے کلام کرتے ہیں۔ میں گھر میں بیٹھتا ہوں تو میں اکثر روز ہی کہے جاتے ہیں کہ بیٹا اے واش روم بنانا ہے، پتر اے کندھ نہ ٹھا رہی ہے یار، سفیدی کرائی سی۔ میں کہ ابا جی بس کرو، 2 مہینے ہوئے نہیں گھر تے رنگ کرایا پھر تسی بہ جاندے ہو یار اے منجی نہ بدل لیں گے۔ میں کہ یار آپ کے والد بار بار ایسا کب کہتے ہیں؟ کہتے جی ہر 3 دن بعد انہوں نے گھر کی چیزوں کا مڑ میرے نہ گفتگو کرتے ہیں، بار بار وہ بات کرتے ہیں، پھر کہیں گے
یار یہ فرنیچر پرانا ہو گیا، یار گالتے سن، یار گالتے سن۔ میں کہا بڑا خوش نصیب ہے جنہوں ابا یار کہہ کے بلا ہے۔ میں کہا یار جی ناراض نہ ہوئے، ایک گل کرا کہ میں نے کہا آپ کا والد نا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ بانے بانے سے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ میں کہا جب تینوں بلا کی کہنا یار کہنا، میں کہا یار پھر تو یار بنتا کیوں نہیں؟ بن جائے یار اپنے پیدا، بن جائے پھر وہ یار، وہ یار کہہ کے بلاتا ہے۔ تیرے ماں باپ کی ساری محبت تیرے وجود میں تھی، تیری محبت بار بازاروں تھڑوں پہ کیوں رہ گئی؟ تو ماں پیوں کو کیوں رو لیا؟ میں اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے الحمدللہ، میں اولڈ ایج ہوم کے لیے الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں۔ یا وہ آپ کے سامنے چندہ نہیں مانگنے لگا، تو اللہ کا کرم ہے مجھے خدا نے توفیق دی ہے کہ یار جنہاں دے ماں باپ لوگ ماں باپ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ اپنی جنت تو محروم ہو جان، یا جنہیں لوگ میرے نصیب چ نہیں، انشاءاللہ میں انہوں کی خدمت کراں گا۔ چلو میں انہوں کا پتر نہیں بن سکتا، پتر ورگا ہی بن کے انہوں کی خدمت کر لاں گا، یہ میرا مشن ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی۔ مجھے ہمارے بھائی ہیں تو اہل علم مجھے کہنے لگے حضرت کی آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہتا آپ معاشرے میں یہ چیز پیدا کر رہے ہیں جو یورپ میں۔ میں کہا نہیں یورپ والے کٹ دے نہیں، سامنے کوئی نہیں۔ ماں باپ اسی جڑے باپ یا ماں جنہوں زمانہ نعوذ باللہ ٹھکرا دے گا، اسی انہوں کی خدمت کر کے دساں گے کہ یار ماں سارے دی ماں ہوندی ہے، باپ سارے دی باپ، باپ سارے۔ میں کہا تو یار بن جا نا، کہنے لگا جی کی مطلب؟ میں کہا یار بن جا پھر تو اپنے پہ دین کے دل پتا آیا چہرے تے بڑی مسکراہٹ۔ میں کہا جی کی کیتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں باہر گیا، میں نے باہر سے دکان سے کچھ چیزیں خریدی اور کچھ چیزیں خرید کرنا تو میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے کہا کہ آپ شادی شدہ؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے؟ کہتا جی پہلے میں جب شاپر پڑھیا ہوتا سی کہ گھر میں نے داخل ہونا تو گھر کے ساتھ ہی کہ سیڑھی چڑھتی ہے تو شاپر میرے پاس ہونا تو میں نے شاپر سائڈ پہ رکھنا۔ لفظوں میں غور کیجیے گا یہ کس کا حاجی کون کون بچہ یہ کرتا ہے، ذرا سوچو۔ گھر میں داخل ہوتے کہتے شاپر میں نے ادھر رکھنا تے پوڑی چڑھ جانا تے تھلے میری ماں نے کہنا بے پترا بے بچیا بسم اللہ کر، تھلے بھی روٹی کدی کھا لیا کر۔ ماں نے یہ نہیں کہنا، ماں کی نظر میں تھا کہ یہ شاپر اوپر لے کے جا رہا ہے۔ ایک دن ابا میں کہنے لگا یار باہر کورے بچوں ٹھیک بچوں بڑے شاپر لگتے ہیں، کی کھانا ہے کدی سانوں بھی تھلے کھوا لیا کر۔ باپ نے بھی کہا۔ میں نے کہا پھر تو نے کیا؟ کہتے نہیں جب آپ نے مجھے کہا نا کہ جب آپ کو ابا یار کہتا ہے تو اس کا قرب لے، کہتے میں شاپر جڑا نا وہ تھلے لے گیا تے ابا جی بیٹھے جی تے مینوں ہنس کے کہنے لگے یار اج کی ہو گیا جو تے نہیں گیا، یار اج تے نہیں گیا، اج تھلے آ گیا۔ کہنے لگے ابا جی بس کسی نے آخیا کہ جڑا یار کبھی انہوں یار بنا لو، تو میں آخیا بعد جو یار بنانے نے ابا جی اج تو آپ ہی اپنا یار بنا۔ کہنے لگا میں یہ گل کی تے میرے ابا جی اٹھے تے اٹھ کے نا تے نالے روئے تے رو کے میں کہنے لگے کہ پترا تینوں یار کہتے میرے 15 سال لگے، 15 سال لگے تھے تینوں میں یار کہنا اتنے بچپن تک کتنے چکراتا یار۔ وہ کہتے جب انہوں نے میں آج یار کیا، انہوں نے کہا یار آج یار کیا کا سوال ہے سینے لگ جاتا۔ انہوں نے کہا حضرت جی میرا کام ہو گیا۔ میں اپنے اس معاشرے میں اپنے بھائیوں کے سامنے یہ محبت سے اپیل کرتا ہوں، آپ جتنے خطابات سنیں، جتنے بات سنیں، ہر موضوع پہ گھنٹوں خطاب کرنے والے علماء موجود ہیں، لیکن یاد رکھو دین اس دن غالب آ جائے گا جس دن آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیا۔ میرے لفظوں پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس دن آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، آپ سوچیے گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں بڑھاوا نہیں دے رہا، میں کوئی بڑھاوا نہیں دے رہا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، وہ ہمارا ایک بھائی تھا وہ رشتی دروازہ گزر کے آیا تو ایک بھائی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ آ کے کہنے لگا کہ رستے میں ایک بندہ ملا اس کو، کہنے لگا یار سنیا تو رشتی دروازہ لگ گیا ہے؟ جی بالکل جی رشتی دروازہ لگ گیا ہے۔ تو اب وہ تو نہیں مانتے جی، نہ مانے۔ کہنے لگا جی تو رشتی دروازہ لگ گیا ہے؟ کہتے جی آؤ۔ کہنے لگا یار تیرے کو کوئی خوشبو تو نہیں آ رہی جنت کی، تیرے کو جنت کی خوشبو تو کوئی نہیں آ رہی، تو رشتی دروازہ کیویں لگ کے آیا؟ کہنے لگا جی میں بھی سنیا کہ خوشبو بھی جنتیاں نوں آتی ہے، جہنمیاں نوں نہیں آتی۔ جہاں جہنمی ہوگی انہوں خوشبو کوئی نہیں آتی، جہاں جنتی ہوگی انہوں ہی جنت کی خوشبو آنی ہے، لہٰذا تمہیں جنت کی خوشبو
نہیں آتی یہ مطلب ہے کہ تسی کون ہے، تسی اپنا چارہ کرو. جی ماں دے پیروں تھلے جنت ہی نا. ایک بندے نے یہ میں بیان کر رہا تھا تو وہاں اس نے مجھ سے یہ سوال کیا. انہیں کہا جی تسی کتنی باری ماں دی گل کی ہے، ابے کا کی مقام ہے. میں ایک جملہ یہاں بیان کر کے آپ کو سلام کروں گا اور محبت سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور میری بات پہ غور کیجیے گا. اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ زندگی بدل دے گا. میں نے کہا کہ باپ کا مقام اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. بچے کے لیے جنت اس کی ماں ہے اور ماں کے لیے جنت اس کا شوہر ہے. ماں کے لیے جنت اس کا شوہر ہے. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے باپ کی مقام کیا ہو، باپ کا مقام اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے. آئیے ارادہ کرو نوجوانوں، اور یہ بھی حدیث سنتے جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹے کو ایسے لگتی ہے. یہ میں پورا ترجمہ سنا تو پہلے کھڑی شیف تھوڑے کول تسی وچ اہل دل بیٹھے ہو، اے ذاکرین ذکر کرنے والے تھوڑے کول، سونے چہرے والے، سفید پگڑیاں والے، حسین و جمیل اور بھائی خوبصورت اماموں والے، حسین چہروں والے آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں. میں گل کرنے لگا ذرا میری گل پر دھیان کریو. اللہ والے ہو، ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے دعائے رسول و عشق رسول نصیب ہو جائے. دیانتداری نہ دسو کہ جی نبی دی دعا تواڈے گھر ہوے تے ہن جا کے لینا ہوے. میرے لفظوں تے غور کریو میں کی کہہ رہا ہوں کہ جی نبی دی دعا تواڈے گھر ہوے. ہاتھ نہیں کھڑے کرانے، میں کوئی ہاتھ کھڑا کریں آپ کھڑے ہو جاؤ، دی ضرورت ہی نہیں. تھوڑی اکھاں پہ دس دیاں نے میری گلاں تواڈے اندر اتر گئیاں نے. مینوں لوڑ نہیں بھی تواڈے ہاتھ کھڑے کراواں. میں جڑی گل کہنا ہے سو میں کہہ چکا، میں پیغام دینا ہے سو میں گل کر چکا. لفظاں تے غور کریو. جی نبی پاک کی دعا تواڈے گھر ہوے لے لو گے؟ کرو لے لو گے؟ لو پھر تیار ہو جاؤ. نبی پاک نے فرمایا کہ پتر واسطے جدو ابا دعا کرتے نا وہ ابے دی دعا پتر نو انج لگدی ہے جویں نبی دی دعا امتی نو لگدی. اور جاؤ اے بڑے بڑے حج کرنے والے ہو اور بڑے بڑے عمرے کرنے والے ہو، آئے تیری دعا صبح گھر تو نکلے ماں دے پیر چوں ابے دے ہاتھ چوں، ہو سکتا ہے پیر بھی چوں. ماں باپ نو روزن نہ دے. یہ گلاں یاد رکھنا. اس وقت میں 4 بچوں کا باپ ہوں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں میری. مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی جب انسان خود باپ بنتا ہے نا تو اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. تو پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے اس چیز کی سمجھ ہے. جدو بندے دے 3 پتر ہو جان نا تے ابے تے امی دی خوشیاں جڑیاں نا بچیاں وچ ہی ہوندیاں نے، انہاں دی خوشیاں باہر نہیں ہوندیاں. سمجھو میری گل نو میں کی کہہ رہا. اگر اجازت ہوے تے میں ایتھے ایک 2 منٹ دی گل سنانا چاہنا جی مینوں سنو برداشت کرو. یہ بھی میں ہی بیان کیتا، پہلے میری خطابات پھر تانوں یہ چیز مل جائے گی. ایک بندہ نا باہر گلی وچ منگن والا، وہ بڑا خوش لہان، وہ کلام پہ پڑھتا ہے. جی پڑھا جی؟ اچھا وہ کلام